الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہمارے جو دو لیکچرز ہوئے ہیں، اس میں پہلا لیکچر ہمارا تو حدیث انما الاعمال بالنیات اس کے حوالے سے تھا، اور دوسرا لیکچر ہمارا جو ہے یعنی چوتھا لیکچر وہ حدیث جبریل کے جو شروع والا حصہ ہے اس سے متعلق تھا، اور آخری ہماری گفتگو جو چل رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں، یعنی ارکان ایمان کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ میرے خیال میں تھوڑا سا جائزہ لے لینا چاہیے۔ ارم وسیم، آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے، آ رہی ہے سر۔ آپ یہ بتائیے کہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر ابھی چلیے کوئی بات نہیں، ریحان فاروق آپ بتائیے، محمد ریحان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حیاک اللہ ریحان، مرحبا۔ آپ بتائیے ذرا کہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے یا مختلف چیزیں ہیں؟ سر مختلف ہیں۔ آئی تھنک جہاں تک مجھے ارکان ایمان میں اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان اگر لانا، رسول۔ اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، آپ نے کہا نا کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ جی ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، تو آپ کیا فرق واضح کریں گے؟ سر اسلام میں ایمان کے اندر جو ہے ہمیں ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر۔ یہ تو دیکھیں، اور یہ تو اس کے اسلام اندر جو اس کے ارکان ہیں، لیکن ہم اگر ڈیفینیشن کرنا چاہیں، فرق کرنا چاہیں دونوں میں، تو کیسے کریں گے؟ امینہ آپ بتائیں، امینہ یا امینہ؟ امینہ ندیم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امینہ نام ہے آپ کا؟ آمینہ ہے؟ آمینہ۔ آمینہ، آمینہ آپ بتائیے کہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں کیا فرق ہے، یا ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ سر اگر ہم ارکان اسلام کی بات کریں تو اس میں اس کے 5 ارکان ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس میں سب سے پہلے توحید ہے، جس میں جو ہم جو توحید ہے مطلب ہم نہیں، اس چیز کے کہتے ہیں کہ اللہ ایک۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید آتا ہے۔ اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان میں جتنی بھی غیبی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اور یوم آخرت پر ایمان، اور جتنی بھی اچھی اور بری ہماری جو تقدیر لکھ دی گئی ہے اس پر ایمان کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک حد تک آپ نے صحیح جواب دیا ہے، قریب قریب احسن تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اس کی میں نے مثالیں دی تھی کہ اسلام اور ایمان، بر اور تقوی، احسان اور نیکی وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں اصل میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اکٹھے آئیں گے تو معنی مختلف ہوگا، اور جب الگ الگ آئیں گے تو ایک دوسرے میں داخل ہوں گے۔ مثلا اگر کہیں خالی اسلام آتا ہے تو ایمان اس میں داخل ہوگا، اور اگر کہیں خالی ایمان آپ کو کہیں نظر آتا ہے تو اس سے اسلام بھی مراد ہوگا۔ لیکن یہاں چونکہ حدیث جبریل میں دونوں اکٹھے آئے ہیں، پہلے اسلام کے بارے میں سوال ہوا پھر ایمان کے بارے میں، تو اسلام سے مراد ظاہری عبادات اور ظاہری اعمال ہیں، اور ایمان سے مراد باطنی اعمال اور عقائد ہیں۔ یہ فرق ہے، دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام اور ایمان اگر علیحدہ علیحدہ آئیں تو دونوں ایک دوسرے میں داخل ہوں گے۔ اسلام سے مراد ایمان ہوگا اور ایمان سے مراد اسلام ہوگا، لیکن جب اکٹھے آئیں گے تو پھر ایمان سے مراد عقائد ہوں گے، اور اسلام سے مراد عبادات جو ظاہری ہم اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ اچھا جی، یہ اصل میں پوچھنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ پیچھے سے دہرائی کر کے آیا کریں۔ یہ اصل میں اس وجہ سے میں نے حسن جاوید یا حسن نشفہ اسلام، آپ یہ بتائیں کہ اللہ پر ایمان لانا اس سے کیا مراد ہے؟ سر ویسے تو میری فرسٹ کلاس ہے، لیکن جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لینا کہ اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے، اور اللہ نے جو باتیں اپنے بارے میں کلیئرلی بتا دی ہیں
ان کو اسی طرح مان لینا، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں بتائیں ان کو بھی اسی طرح مان لینا، اس میں زیادہ ڈیٹیل یا گہرائی میں نہ جانا۔ اچھا، اس طرح ایمان مکمل ہو جائے گا اللہ پر۔ چلیں خیر، بہرحال وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹرائی اینڈ گڈ ٹرائی۔ تو جو لوگ نئے آئے ہیں، جتنے بھی طلبہ نئے آئے ہیں، طالبات طلبہ ہمارے ساتھ، ان کا یہ فرسٹ لیکچر ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لیکچر نمبر 4 اور لیکچر نمبر 3 یہ ضرور آپ اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب ہمارا جو چینل اس پہ موجود ہے، تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے آپ لازماً رجوع کریں ریکارڈنگ کی طرف، اور آپ سنیں، جن کے پچھلے لیکچر مس ہوئے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں آپ، پھر یہ آپ کا جی سلسلہ سر، استاد جو ہے وہ تسلسل جاری رہے گا۔ اس طرح تسلسل جاری نہیں رہ سکے گا، اس میں آپ کو پچھلی چیزیں، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، آپ کو پہلی سمجھ آئیں گی تو بعد والی سمجھ آئیں گی، اگر پہلی سمجھ نہیں آئیں گی تو بعد والی سمجھنا مشکل ہو جائیں گی۔ جی جی سر انشاءاللہ۔ احسنتی۔ اچھا جی، چلیے ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تو ہم پہنچے تھے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ پر ایمان لانا، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں 4 چیزیں ہم نے کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے پر ایمان نہیں، وہ بندہ کافر ہے، اس کا کوئی ملحد ہے، بلکہ ملحد ہے، ایتھسٹ ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی موجود ہونے پر ہمارا ایمان ہونا، یہ سب سے پہلی شرط ہے ایمان باللہ کی۔ اس کے بعد ہم نے کہا اللہ کی ربوبیت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور ربوبیت کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو خالق مانے، جب وہ خالق ہے تو پھر مالک بھی ہے، کیونکہ اس نے تخلیق کی ہے، تو جو تخلیق کرتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں ربوبیت میں۔ جب وہ مالک ہے تو پھر متصرف بھی ہے، تو اس کو مدبر اور متصرف بھی مانے۔ یہ 3 چیزیں ربوبیت میں آتی ہیں، الخلق والملک والتدبیر، الخلق والملک والتدبیر۔ تو اس کے ساتھ ہمارا ربوبیت پہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان مکمل ہوگا جب یہ تینوں چیزیں اللہ کے بارے میں ہمارے ہاں کلیئر ہوں گی کہ خالق اللہ ہے، اور چونکہ وہ خالق ہے لہٰذا ہر چیز کا مالک ہے، اور جب مالک ہے تو متصرف ہے۔ جس کا یہ عقیدہ بن جائے گا نا کامل، تو وہ کبھی غیر اللہ سے نہیں مانگے گا، کسی غیر کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، توکل یقین اللہ پہ کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور اللہ کے تصرف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے پھیر سکتا ہے، اس کی تدبیر کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اور قادر اور قدرت رکھنے والا ہے، قدرت کاملہ رکھنے والا ہے۔ تیسری چیز ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان۔ الوہیت پر ہم نے کہا کہ الوہیت سے مراد ربوبیت عبادت ہے، یعنی تمام قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ افراد اللہ بالعبودیہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، اور عبادت جو بھی چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے وہ عبادت، وہ اقوال ہوں، وہ افعال ہوں، وہ جو بھی چیزیں ہوں، اعمال، وہ سارے عبادت میں آتے ہیں جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نذر ہے، نیاز ہے، ذبح ہے، استغاثہ ہے، استعانت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ صرف اللہ کے لیے ہمیں کرنی چاہیے۔ جو ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرے گا تو وہ اصل میں اللہ کی الوہیت میں شرک کرنے والا ہوگا۔ چوتھی جو چیز ہے وہ اللہ پر ایمان لانے میں، وہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ چلیے جی، ایک قول 99 کا ہے۔ آپ بتائیے، نفشہ آپ بتائیے، نشفہ نام ہے نا آپ کا، نشفہ اسلام؟ جی سر نشفہ۔ ہاں بتائیے سر نشفہ، آپ کتنے نام ہیں؟ میرے خیال سے ان گنت، ہم اس کو کسی کوانٹٹی کے میں نہیں بتا سکتے کہ اتنے نام ہیں۔ اچھا جی، ایک دوسرا قول یہ ہو گیا، اور کوئی تیسرا قول بھی ہے؟ جی، تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لا تعداد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کسی عدد پر محصور نہیں ہے، کسی عدد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ہم ان کا تعین کر سکیں۔ اور جو حدیث میں آتا ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ،
کہ اللہ کے 99 نام 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو اس کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ کے نام 99 ہیں، اس کا مطلب اللہ کے ناموں میں سے جو اتنے نام یاد کرتا ہے، ان کا احصاء کرتا ہے، سمجھتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کے نام اتنے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس دعا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک الی آخر الحدیث. اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے رکھا ہے، اپنی کسی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے، یا اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام کسی عدد پر منحصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اتنے ہیں یا اتنے ہیں. باقی جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کے نام اتنے ہی ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بندہ آپ میں سے کہتا ہے کہ جی میرے پاس 5000 روپیہ ہے جس کو میں نے صدقے کے لیے رکھا ہوا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس 5000 روپیہ ہے جسے میں نے صدقے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس کے پاس اور پیسے نہیں، اس کے پاس اور ہیں، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ 5000 میں نے صدقے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب وہ کہہ رہا ہے یہ 5000 میں نے صدقے کے لیے رکھا ہوا ہے باقی میرے پاس اور نہیں. اسی طرح اللہ کے نام اور بھی ہیں، لیکن ان کی فضیلت یہ ہے اتنے ناموں کی کہ جو ان کو کتاب و سنت سے تلاش کر کے، یاد کر کے، ان کا احصاء کر کے، ان پہ عمل کرتا ہے سمجھ کر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. خالی یاد کرنا کافی نہیں ہے. خالی یاد تو جو ہے وہ یہ کوئی عمل نہیں ہے باقاعدہ مستقل. یاد کر کے ان کے معنی کو سمجھنا اور زندگی ان کے مطابق گزارنا. اور اللہ کے ناموں کے احصاء کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تفصیل ذکر کی ہے. کہتے ہیں احصاء کا مطلب خالی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ان کو یاد کرنا، سمجھنا اور ان کے تقاضے پورے کرنا. تقاضے پورے کرنا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ان ناموں سے بلانا، ان ناموں کا وسیلہ دینا، ان ناموں کا واسطہ دینا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جائز وسیلہ جو ہے ان میں سے ایک صورت جو ہے وہ اللہ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ دینا، یہ جائز وسیلہ ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے. آپ جو چیز اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مناسبت سے اللہ کا وہ نام ذکر کریں. آپ مثلا معافی چاہتے ہیں، آپ رحم و کرم چاہتے ہیں، تو اللہ کا نام رحمان، رحیم، غفور، تواب وغیرہ یہ ذکر کریں. اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیں. اور اگر آپ کافروں پہ بد دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے یا رحمان، یا رحیم، یا عزیز، آپ یا غفور، آپ کہیں گے یا جبار، یا قہار، اقتلہم ولا تغادر منہم احدا. تو آپ اللہ کے وہ نام ذکر کریں گے جو اللہ کی ہیبت اور اللہ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی عذاب علیم دینے پر جو ہے وہ، اور اس کے یعنی قدرت اور قوت پہ دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ شفا چاہتے ہیں تو آپ کہیں یا شافی اشفینی، یا رزاق ارزقنی، یا کریم اکرمنی، یا رحمان ارحمنی. اس طرح مناسبت سے نام ذکر کیے جائیں. اب جو نام ان کے معنی ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے، مطلب وہ صفات. حیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام الحییو، ایک ہے الحی اور ایک ہے الحییو، دو یاؤں کے ساتھ، حیا کرنے والا. اللہ حیی بھی ہے، ہمیں بھی حیا دار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ستیر ہے، پردہ پوشی کرنے والا. ستار نہیں، ستیر. اللہ کا صحیح نام ستیر ہے، ستار نہیں. یہ غلط العام ہمارے معاشرے کے اندر چلا ہوا ہے. ستار اللہ کا نام نہیں ہے، ستیر اللہ کا صحیح نام ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو ہم بھی پردہ پوشی کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی، اس کے بندوں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، تو ہم بھی معاف کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے، تو اہل زمین پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. من لا یرحم لا یرحم. اس طرح کی اور بہت ساری. تو بہرحال ہمارے پاس جو ہے تفصیل زیادہ ڈیٹیل میں ہم چلے جائیں گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار سے یہ چیزیں ذکر کر دوں، کیونکہ یہ آگے ہم دوبارہ پھر بار بار اس کی وضاحت نہیں کریں گے. جب یہاں کر دیں گے تو پھر آگے تفصیلات دوبارہ نہیں ذکر کی جائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے، اور بغیر کسی کیفیت کے. اہل سنہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات کی کیفیت ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جب اللہ کا نام پڑھتے ہیں السمیع، البصیر، العلیم، القدیر، الحافظ، الحفیظ، الجبار، القہار وغیرہ وغیرہ،
تو اس کی کوئی کیفیت نہیں، کیفیت ہے لیکن وہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب و سنت میں جن اسماء و صفات کا اللہ نے اپنے حق میں اس بات کیا، اس کے رسول نے، ہم اس کو مانیں گے، اس میں ہم معنی نہیں بدلیں گے۔ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں جی ید سے مراد اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت مراد لیتے ہیں، یا قبضہ قدرت لیتے ہیں، یہ باطل تعویل ہے، اور ایک سنی آدمی کو ایسی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حق میں اپنے ید کا اس بات کیا ہے، ہاتھ کا، تو اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اگر اللہ کا ہاتھ نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آدم علیہ السلام کو بنا کر فرشتوں کے سامنے فخر کیوں کر رہے ہیں، اور آدم کو اللہ نے فضیلت کیوں دی؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو ابلیس کہہ سکتا تھا نا کہ اللہ اس سے مراد تو تیری قدرت ہے، اور قدرت سے تو نے ساری چیزیں بنائی ہیں، تو اس میں کیا بڑی عجیب بات ہے؟ یعنی شیطان کہہ سکتا تھا یہ، لیکن شیطان کو پتا تھا کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، باقی چیزیں اللہ نے کن کہہ کر بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یہی فضیلت تھی آدم علیہ السلام کی دیگر مخلوقات پر۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ دیکھیں ہمارے مخلوقات کے اندر ہاتھی کا کان، انسان کا کان، بھینس کا کان، دیگر چیزوں کا کان برابر نہیں ہے، تو خالق اور مخلوق میں کتنا زیادہ فرق ہو سکتا ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا پھر ہم قیاس نہیں کر سکتے، قیاس تب کیا جاتا ہے جب کوئی اس کی مثل ہو، جب اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، تو یا اس کو ہم نے دیکھا نہیں، تو پھر ہم کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ان اسماء و صفات کی کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے، تو امام مالک غصے میں آ گیا، فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب، کہ اللہ کا مستوی ہونا، عرش پر یعنی بلند ہونا، یہ تو معروف ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو یہی اہل سنہ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس وجہ سے اگر آپ غور کریں تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے نفی کی ہے مثل کی، اور پھر اس بات کیا ہے وہو السمیع البصیر کے اندر۔ چلیے جی آگے ہے وملائکتہ، یعنی ان تؤمن باللہ وملائکتہ۔ اکثر لوگ یہ غور کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جی ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ایمان باللہ بھی غیب ہے اور ایمان بالملائکہ بھی غائب ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب ہیں، یعنی مراد ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ایسے فرشتے بھی غائب ہیں، اگرچہ انبیاء اور جسے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے وہ دکھا دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق، نورانی مخلوق ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور یہ مخلوق جو ہے ملائکہ یہ غیبی ہیں، اس وجہ سے ان پر ایمان لانا یہ اللہ پر ایمان لانے کے تابع ہے۔ جس نے فرشتوں پر ایمان لانے کو جھٹلا دیا اور ایمان نہ لایا، وہ اصل میں اللہ پر بھی ایمان نہیں لانے والا، چونکہ اللہ نے ان کے وجود کی خبر دی ہے۔ لہٰذا ایمان بالملائکہ کو ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل سے پہلے کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل حصی ہے، محسوس کی جانے والی دونوں چیزیں ہیں، لیکن ایمان بالملائکہ یہ غیر حصی ہے اور یہ غیبی ہے، اس وجہ سے اس کو ایمان باللہ کے بعد جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر سب سے پہلے تو ان کے وجود پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اللہ کی کسی حکم کے اندر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ان کے موجود ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جن کے نام قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں ان کے ناموں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یعنی ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ جبریل نامی فرشتہ ہے، اسی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ مالک فرشتہ ہے، رضوان فرشتہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ میکائیل ہے، اسرافیل ہے۔ دیکھیں جو ملک الموت کے بارے میں آتا ہے نا، بعض آثار ملتے ہیں کہ ملک الموت اسرائیل ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح دلیل موجود نہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ اسرائیل ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح دلیل اور نص موجود نہیں ہے۔ بس اکثر احادیث میں یا جہاں بھی آتا ہے ملک الموت آتا ہے، تو ملک الموت کہا گیا ہے، اس کا نام اسرائیل کہیں بھی احادیث میں یا قرآن میں وارد نہیں ہوا۔
اس وجہ سے ملک الموت ہی کہنا چاہیے۔ لہٰذا جن فرشتوں کے نام قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سارے جو ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں نبی علیہ السلام نے ان کے اعمال ذکر کیے ہیں، ان اعمال پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی مثلا مثال کے طور پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جبریل جو ہیں وہ وحی پر جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری وحی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کے رسولوں کی طرف اس کا پیغام لے کر آتے ہیں، کتابیں لے کر آتے ہیں۔ میکائیل جو ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ بارش برسانے پر ہے، اور یعنی ایسی بارش کے جس کے ذریعے جڑی بوٹیاں اگتی ہیں۔ اور اسرافیل جو ہیں وہ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کا سور پھونکنے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری ڈیوٹیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں۔ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے وجود پر ایمان، کہ یہ موجود ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور کبھی بھی اس کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی اور معصیت نہیں کرتے۔ جن کے نام لے کر ذکر کیا گیا ہے قرآن و سنت میں ان پر ہمارا ایمان ناموں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جن کے نام نہیں بتائے گئے ان پر جو ان کے اوصاف قرآن میں حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کے اعمال کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا کہ کچھ فرشتے ان کے وحی لانے کی ڈیوٹی ہے، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہیں، ان کے بارے میں باطل عقائد اور نظریات رکھنا یہ ایمان بالملائکہ کے منافی ہے۔ جیسے آپ نے کئی خطباء سے سنا ہوگا کہ وہ ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں۔ ایک خطیب صاحب سے میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ تو مٹی جب اٹھانے لگے جبریل تو مٹی رونے لگ گئی، اور جبریل علیہ السلام کو ترس آ گیا اور وہ واپس آ گئے اور کہنے لگے اللہ مٹی تو روتی ہے، تو میں تو بہت رحم دل ہوں، تو میں تو نہیں لے کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسرائیل تم جاؤ۔ تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ گئے اور مٹی چیختی رہی لیکن وہ اٹھا کے لے آئے، اور اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی لمبی چھوڑی جا رہی ہے، اور اس کے اندر غور نہیں کرتے ہم کہ یہ ایمان بالملائکہ کے ساتھ یہ اس کا انکار ہے۔ یعنی یہ اگر انسان یعنی جانتے ہوئے یہ بات کرتا ہے تو کفر تک پہنچا دیتی ہے یہ بات۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا لہو 600 جناح قد سد الافق، ان کے 600 پر تھے اور آسمان میں پورا حصہ آسمان کا بھرا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ انما اذن لی ان احدث احد ملک من ملائکۃ حملۃ العرش، کہ مجھے اللہ نے اجازت دی کہ میں جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی جسامت کو بیان کروں کہ وہ کتنا بڑا ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بارے میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کن پٹی سے لے کر، کن پٹی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اس کے کان کی لو ہے، چلیں ہم کان پٹی کو چھوڑیں، کان کی لو، حدیث میں اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھوں تک کا فاصلہ 500 سال کا اور 700 سال کی مسافت کا 700 سال کی مسافت کا فاصلہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کے درمیان کا فاصلہ ہے ایک فرشتے کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اتنے عظیم اللہ کی مخلوق اور اتنے عظیم فرشتے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مٹی نہ لا سکے، اور کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے دوبی کی روح قبض کر لی اسرائیل نے۔ تو پیر صاحب کو بعد میں پتہ چلا تو پیر صاحب کو کسی نے بتایا کہ تمہارے دوبی کی روح اسرائیل بغیر تمہاری اجازت کے قبض کر کے لے گیا ہے، اور یہ پیر صاحب اس کے پیچھے دوڑے اور پورا روحوں کا تھیلا اس سے چھین لیا اور اس کو الٹا دیا اور سارے زندہ ہو گئے۔ پیچھے نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اتنے بدھو لمج بدھ سارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں کہ یہ ایمان بالملائکہ کے منافی ہے، اور یہ ایمان بالملائکہ کو توڑ دیتی ہے چیز۔ یعنی نعوذ باللہ اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت اتنے کمزور ہیں کہ پیر صاحب اسے تھیلا چھین لیں۔ یعنی کیسی ہم باتیں کرتے ہیں ہم، کیا یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں کہ یہ یعنی ہماری ضرب کہاں لگ رہی، ایمان پہ ہماری ضرب لگ رہی ہے۔
اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم بالکل بھی نہیں سوچتے کہ کیا ہم، یعنی اس کی میرے خیال میں سب سے بنیادی وجہ یہ کہ ہم ان ایمانیات کو ہم نے سیکھا ہی نہیں صحیح طرح جس طرح سیکھنا چاہیے ہمیں. تو اس وجہ سے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی وحی لانے کی ہے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی پانی بارش برسانے کی ہے، ہوائیں چلانے کی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں اور ان کے اعمال ذکر کیے، ان کے اعمال ذکر کیے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو شر والی چیزوں سے بچاتے ہیں، چونکہ اللہ نے اپنی تقدیر کے مطابق بندوں کو چلانا ہے تو وہ اس کے مطابق انسان کو چلاتے ہیں. اگر انسان کو کوئی چیز تکلیف دینے لگتی ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح کچھ ایسے فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے پر ہیں، کچھ منکر اور نکیر ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیامت کو اہل ایمان کو سلام کہیں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. کچھ ایسے فرشتے ہیں جو دن اور رات اللہ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں، کچھ رکوع میں کھڑے ہیں، کچھ سجدے میں کھڑے ہیں، کچھ قیام میں کھڑے ہیں. اور قرآن میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر ان کے اوصاف ملیں گے. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، اس طرح اس سے پہلے والمرسلات عرفا. یہ ساری بعض کہتے ہیں فرشتوں کی صفات ہیں، تو ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو قیام فرماتے، تہجد پڑھتے، تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، دعائے استفتاح. اس میں آپ کہتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، کہ اللہ جو رب ہے جبرائیل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا. ان تین فرشتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً دعا میں ذکر کرتے تھے. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ان تین فرشتوں کو دعا میں خصوصاً کیوں ذکر کرتے تھے؟ ہاں بتائیے سمر. نو سر، نہیں. السلام علیکم سر. قرآن مجید میں ان کا نام آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اور کوئی سر آپ کوشچن ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ مس ہو گیا تھا. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل. یہ آپ دعا پڑھتے تھے. فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما هم فیہ یختلفون فیما کانوا فیہ یختلفون، اور الی آخری جو لمبی ایک دعا ہے. اس کے اندر آپ شروع کرتے تھے تو آپ یہ پڑھتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل. آپ صرف یہ ان تین فرشتوں کا نام کیوں لیتے تھے؟ آپ اس کے علاوہ اور فرشتوں کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ اور قرآن میں بھی ان تین کا نام کیوں آیا ہے، باقی کسی اور کا نام کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ تو بہت زیادہ فرشتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو بیت المعمور ہے آسمان میں، جیسے بیت اللہ دنیا میں ہے، آسمان میں بھی ایک گھر ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جس کی ایک دفعہ باری آ گئی قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں اس گھر میں آنے کی آئے گی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ان تین کے نام کیوں ذکر کیے گئے ہیں، اور ان تین فرشتوں کو ہی اللہ کے نبی دعائے استفتاح میں کیوں ذکر کرتے تھے؟ یہ میرا سوال ہے. کیا خصوصیت؟ میں شور نہیں ہوں، لیکن مے بی اس لیے کہ حضرت جبرائیل وحی لائے تھے، اور پھر جو میرے خیال سے اسرائیل جو ہیں وہ سور پھونکیں گے اور میکائیل بارش برساتے ہیں، تو مے بی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جل و جلال، اور کیا نام ہے، ان سب جو کوالٹیز ہیں، مے بی وہ ان سے لنکڈ ہیں شاید، اس لیے بس میرا یہ گیس ہے. چلے ماشاءاللہ آپ نے اچھا گیس لگایا، لیکن تھوڑا اور اس کو قریب کر دیتے تو سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی. چلیں، گڈ ٹرائی. چلیے جی، آپ نفشہ آپ بتانا چاہتی ہیں، بتائیے. جی سر، ایک ریزن حضرت جبریل علیہ السلام کی تو یہی ہے کہ وہ فرشتوں میں ان کو سردار کہا گیا ہے حدیث میں. چلیے ٹھیک ہو گیا. نہیں، ان میں مشترک چیز کیا ہے؟ شیخ صاحب یہ مشترک ہے، لیکن حضرت اسرافیل کا نہیں سمجھ آ رہا. آپ بتائیے رمضان. کیونکہ یہ مقرب فرشتے ہیں نا، اس وجہ سے. مقرب فرشتے یعنی مقرب فرشتے کس وجہ سے ہیں؟ اصل میں وجہ پوچھ رہا ہوں نا میں. کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ آتی ہے نا. اچھا چلیے، خیر ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں پڑھ لیں. اچھا چلیے جی، توجہ کے ساتھ سنیے، بڑا بریک پوائنٹ ہے اور بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ان تینوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کا تعلق حیات اور زندگی کے ساتھ ہے. حیات اور زندگی کے ساتھ ہے. وحی کے اندر دلوں کی زندگی ہے، وحی کے اندر
دلوں کی زندگی اور دلوں کی حیات ہے. حضرت جبریل علیہ السلام وہی لاتے ہیں نا، تو وہی کے بغیر دل مردہ ہے. جتنا بھی کوئی اپنے آپ کو زندہ دلانے لاہور کہہ لے یا جو کچھ بھی کہہ لے، اگر وہ وہی پر عمل نہیں کرنے والا انسان تو اس کا دل مردہ ہے. اور آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے. تو دل جو ہوتا ہے وہ جب مردہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان چلتا پھرتا مردہ ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس دل کا جس کے اندر روح نہ ہو، روحانیت نہ ہو، حیات و زندگی نہ ہو. تو یہ وہی ہے جو جبریل لے کر آتے تھے، اور یہ انسانوں کے لیے، دلوں کے لیے حیات و زندگی ہے. اچھا، تو میکائیل بارش برساتے تھے، اور بارش کے پانی کے اندر بھی تمام مخلوقات کے لیے حیات و زندگی ہے. ٹھیک ہے جی، سیم چیزیں ہوگی دونوں میں. اچھا جی، اس کے بعد تیسرے ہیں اسرافیل. اسرافیل کیا کرتے ہیں جی؟ ان کی کیا ڈیوٹی، کیا کریں گے؟ سور پھونکنے کی. اچھا، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس وقت ایک دفعہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے، ڈر کے گھبرا کر بے ہوش ہو جائیں گے. پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے زندگی کیسے ملے گی سب کو؟ بولیں. انہی کے سور پھونکنے سے. جب اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کو زندگی مل جائے گی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تینوں فرشتوں کی جو ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں ہیں وہ حیات و زندگی سے متعلق ہیں. وہی ہے تو دلوں کی حیات ہے، بارش ہے تو حیوانات، نباتات، زمین، بنجر، مردہ زمینیں، ہر چیز کی حیات ہے. اور سور پھونکیں گے تو وہ لوگ جو سارے مر چکے ہیں وہ دوبارہ اٹھ کے زندہ ہو جائیں گے اور معاشر کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑیں گے. تو یہ اصل میں مناسبت ہے جو ان تینوں فرشتوں کے نام کو اکٹھا ذکر کرنے کی، واللہ عالم. اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو ایمان بالملائکہ جو ہے یہ ہمارا کلیئر ہوا. اور فرشتے جو ہے یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں حدیث میں آتی ہے کہ انہم صمدن. اور صمد کا معنی جس کا پیٹ نہ ہو، صمد کا معنی جس کا پیٹ نہ ہو، یعنی کھانے پینے کے محتاج فرشتے نہیں ہیں، ان کے پیٹ نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کے محتاج ہوں. اور یہ ایک غیبی عالم ہے، غیبی جہان ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. آگے فرمایا وَکُتُبِہِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا. جو ہی ضمیر لوٹ رہی ہے نا، یہ پیچھے با حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور اس کا عطف پیچھے جا رہا ہے. ان تؤمن بکتبہ اصل میں ہے یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب کسے کہتے ہیں. کتاب یہ بمانہ مکتوب ہے، بمانہ مکتوب ہے، یعنی اس سے مراد لکھی گئی، یعنی لکھی گئی چیز یا جس پر کوئی چیز لکھی گئی. اور بھی اس کے معنی ہیں الجمع والضم، جمع کرنا اور ملانا. تو چونکہ اس کے اندر مختلف جو علوم و فنون ہیں وہ جمع کر دیے جاتے ہیں کتاب کے اندر، اور پھر وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، تو اس مناسبت سے بھی اسے کتاب کہتے ہیں. تو کتاب بمعنی مکتوب ہے، تو مراد اس سے وہ کتابیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اتاری ہیں. کوئی بھی رسول ایسا نہیں جس کی طرف اللہ نے کتاب نہ اتاری ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کی طرف کتاب اتاری ہے. اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ان کتابوں میں اپنے رسولوں کی طرف اتارا تھا وہ حق اور سچ تھا، اس میں جو کچھ تھا وہ حق اور سچ تھا. اور یہاں رسولی ہی کہا ہے، رسولی ہی کتبی ہی، اپنی اس کی کتابوں پر ایمان لانا. تو کتابیں رسولوں پر اتاری جاتی ہیں، جو نبی ہوتا ہے اس پر کتاب نہیں آتی. نبی جو ہے، نبی اور رسول میں فرق دو طرح سے کیا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی گئی ہو لیکن آگے پہنچانے کا حکم نہ ہو، تبلیغ کا. اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی گئی ہو لیکن آگے پہنچانے کا بھی حکم ہو. لیکن یہ فرق صحیح نہیں نبی اور رسول میں، کیونکہ اگر اس کی طرف اللہ نے وحی کی ہے اور آگے پہنچانے کا حکم نہیں دیا تو پھر وحی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر وحی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر وہ نبی کیسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے تبلیغ کا حکم نہیں دیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے، وہ آزاد مذکر جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی وحی کرے، نئی شریعت نازل کرے اور اسے آگے پہنچانے کا حکم دے. ٹھیک ہے. اور نبی سے مراد وہ آزاد مذکر جس کی طرف اللہ رب العالمین وحی کرے اور وہ پچھلے نبی کی شریعت کو آگے پہنچانے والا ہو، نئی شریعت اسے نہ دی گئی ہو. یعنی
نبی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ رسول کی شریعت کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جسے نئی شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کر بھیجتا ہے مخالفین کی طرف۔ بعض علماء نے کہا جو مخالفین کی طرف آئے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو موافقین کے اندر یاد دہانی کے لیے آئے، یعنی اگر دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہوں آسان کر کے، تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو علماء کام کر رہے ہیں نا واعظ و تذکیر کا، لوگوں کو یاد دہانی کا، اس دور میں رسول کے بعد وہ نبی کرتے تھے، اس دور میں رسول کے بعد وہ نبی کرتے تھے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ میری مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ علماء انبیاء کے یعنی ان کے مقام پہ ہیں، نہیں، میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو اس دور میں رسول کے بعد نبی آ کر کام کرتے تھے دعوت و تبلیغ کا اور لوگوں کو یاد دہانی کا، وہ آج نبی کائنات چونکہ رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد وہ انبیاء کر رہے ہیں، وہ علماء کر رہے ہیں، اور اس دور میں انبیاء کرتے تھے۔ تو انبیاء کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے، جس کی طرف اللہ وحی کر دے اس کا مقام تو عام انسانوں سے بڑھ جاتا ہے نا، وحی کر دی جانا اور رسول یا نبی بنا دیا جانا یہی بہت بڑا مقام اور شرف کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا ہے، ہر امت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول بھیجا ہے، اور ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اور کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کی ہے۔ اچھا، ان کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں، کتابوں پر ایمان لانے کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارا اس پر ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں پر کتابیں نازل کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور جو کچھ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا تھا وہ حق اور سچ ہے، وہ حق اور سچ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ہم ان کے اندر جو وارد ہونے والے احکامات ہیں ان پر بھی ایمان لائیں، جو تفصیل جس کی آگے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اور اسی طرح جن کتابوں کے آسمانی کتابوں میں سے ہمیں نام بتائے گئے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جن کے ہمیں نام نہیں بتائے گئے ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر رسول کو کتاب دی ہے، صحیفے دیے ہیں انبیاء کو، اور وہ جو ان کے اندر تھا وہ حق اور سچ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئرلی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو قرآن کے اندر بیان کی ہیں اس کے اندر 4 کتابیں آسمانی ہیں، قرآن ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ انجیل ہے، اس سے پہلے تورات ہے، اس سے پہلے زبور ہے، یہ 4 کتابیں ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے انبیاء کو کتابیں اور صحیفے دیے ہیں، لیکن اللہ نے ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں کیا۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ بھی رسولوں کی طرف اتارا تھا اس میں حق اور سچ تھا۔ لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت جو یہود و نصارہ کے پاس کتابیں موجود ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ان کے اندر جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے؟ ہاں جی، نو سر۔ تو پھر ہمارا ان کے حوالے سے کیا ایمان ہونا چاہیے؟ یعنی ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ پر ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ سر اس وقت جب نازل ہوئی اگر ہم اس دور میں ہوتے تو تب ہمارا ایمان لانا ضروری تھا، لیکن آج انہوں نے اپنی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ انہوں نے اس میں ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ چلیے خیر، جی اور کوئی بتانا چاہتا ہے؟ سمر آپ بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ سر اس میں ان کتابوں کے اندر جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں ان پر تو ایمان ہم لائیں گے، اور جو چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے پاس سے اس میں ایڈ کی ہیں، اور وہ چیزیں جو کہ جس کی نہ کتاب و سنت جس کے بارے میں خاموش ہے، نہ حمایت کرتی ہے، نہ مخالفت کرتی ہے، تو ہم بھی اس حوالے سے خاموش رہیں گے۔ چلیے اچھی ٹرائی آپ کی۔ چلیے میں ڈیٹیل ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ منسوخ بھی تو ہے نا؟ کیا یہ کتابیں منسوخ ہے نا، تورات اور انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ وغیرہ؟ کہاں لکھا ہوا کہ منسوخ ہیں؟ قرآن مجید میں ہے سر، ما ننسخ من آیہ۔ ما ننسخ من آیہ وہ تو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں ہے نا اصل میں۔ چلیے اس طرح ہمارا ٹائم تھوڑا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کو کمپلیٹ کریں۔ دیکھیے
ہمارا کتابوں کے حوالے سے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری تھی، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتاری تھی، داؤد علیہ السلام پہ زبور اتاری تھی، یہ حق اور سچ تھی، اور ان میں جو کچھ تھا وہ حق اور سچ تھا. لیکن موجودہ جو کتابیں یہود و نصارہ کے پاس موجود ہیں، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محرف ہے، یہ تحریف شدہ ہے، اور اس پر تو ہمارا ایمان ہے. اور ہم اگر وہ کہیں کہ جی آپ ان کو کیسے محرف مانتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے قرآن نے اس بات کی گواہی دی، قرآن کریم نے باقاعدہ جو ہے وہ اس بات کا متعدد مقامات پہ اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور بھی متعدد ایسی آیات قرآن میں موجود ہیں جو اس بات پہ شاہد ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ گڑی ہوئی ہیں. اچھا، دوسری بات، ان کتابوں کے اندر ہی بذات خود کئی ایسی متعارض چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ یہ کتابیں منزل من اللہ، ان کے اندر سب کچھ نہیں ہے. نمبر 3، ان کی کوئی سند نہیں ہے، ان کتابوں کی ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ کتابیں ان سے گم ہو گئی تھی. جو کچھ ان کے پاس تعلیمات تھیں وہ سب کچھ ان کو جب جوتے پڑے، یہودیوں کو عیسائیوں سے پڑے اور عیسائیوں کو جو ہے وہ دیگر لوگوں سے پڑے، تو اس وقت یہ تتر بتر ہو گئے تھے، بکھر گئے تھے ادھر ادھر. ان کے پاس تو تعلیمات ہی نہیں رہی تھی، یہ تو ان کو محفوظ ہی نہیں کر سکے. تو کہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے یہ سب محفوظ اور یہ حق اور سچ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر متعدد مقامات پہ تعارض ہے. مثلا ایسے حقائق اور ایسی معلومات ہیں جو ٹکراتی ہیں آپس کے اندر. مثلا کہیں لکھا ہوا ہے کہ آسمانوں کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے، کہیں لکھا ہوا ہے آسمانوں کی تعداد 7 ہے. اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو مختلف جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں بائبل کے اندر موجود ہے. نعوذ باللہ، یعقوب علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام غالب آ گئے. یعنی اتنی کبھی اور اتنی گھٹیا باتیں انبیاء کی طرف منسوخ کی گئی ہیں اور بائبل کے اندر موجود ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام والیاذ باللہ غالب آ گئے، اور لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کی. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن ریسٹ کرتا ہے والیاذ باللہ، اور پورا ہفتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے معاملات دیکھتا ہے، اور ہفتے کے دن اللہ ریسٹ کرتا ہے اور یہ اللہ کے ریسٹ کا دن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ ان کی اس بات کا رد کیا. اللہ کو فقیر کہا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ان کا رد کیا. انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا. یعنی اس طرح کی باتیں کیا آسمانی کتابوں میں ہو سکتی ہیں؟ انبیاء پر الزام، اللہ کی ذات کی تنقیص، اللہ کی توہین اس کے اندر ہو، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ چیلنج کیا ہے، قُل لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محمد کریم کہیں سے لے آتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اس قرآن میں بھی تعارض ہوتا، اس قرآن میں بھی کہیں اختلاف ہوتا. لیکن قرآن کا شروع والا حصہ آخر والے حصے کی تصدیق کر رہا ہے، اور ہر آیت دوسری آیت کی تصدیق کر رہی ہے. حدیث قرآن کی تصدیق کرتی ہے، قرآن حدیث کی تصدیق کرتا ہے. کوئی بھی صحیح قرآن کی محکم آیت کسی صحیح حدیث کے خلاف نہیں، اور کوئی صحیح حدیث کسی قرآن کی آیت کے خلاف نہیں. اور نہ ہی ہم یہ چیلنج سے کہتے ہیں، نہ ہی قرآن کی کوئی تعلیمات اور آیات اور احادیث سائنس کے خلاف ہیں، اور نہ ہی صحیح عقل کے خلاف ہیں. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآنی آیات یا احادیث سائنس کے خلاف ہیں یا عقل کے خلاف ہیں، ہم کہیں گے اپنی عقل کو الزام دو، اپنی سائنس کو، اپنی تحقیقات کو ناقص سمجھو، نہ کہ قرآن اور نبی کی حدیث کو ناقص سمجھو. اور الحمدللہ اتنے سو سال گزرنے کے باوجود بھی آج وہ نبی علیہ السلام کی بتلائی غیبی چیزیں آج سائنس اس کی تحقیق کر رہی ہے اور اس کی تصدیق کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ان کی کتابوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس پر باقاعدہ کئی لوگ الحاد کی طرف چلے گئے، اس وجہ سے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تحقیقات تو ہماری ان بائبل وغیرہ کے جو ہے بالکل اپوزٹ اور مخالف ہیں، اور بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے، تحقیقات کچھ اور کہہ رہی ہیں، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے جو ہیں چرچ کے خلاف ہو گئے، کلیسا کے خلاف ہو گئے، پادریوں کے خلاف ہو گئے، اور وہ دین بھی چھوڑ گئے. حتیٰ کہ کسی دین کو ماننے کو وہ آج کل تیار نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ ایسی چیزیں ہوئی. تو لہٰذا اب جو موجودہ کتابیں ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. ان کی تعلیمات اور احکام 3 طرح کے ہیں. نمبر 1، جن کی تصدیق ہماری شریعت کے اندر آ گئی اس پر ایمان لانا واجب ہے. پہلی قسم، جس کی تصدیق قرآن و سنت میں آ گئی اس پر ایمان لانا واجب ہے.
جیسے مثلاً ہمیں قرآن کریم کے اندر انبیاء کے قصے بیان کیے گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر یہ بتایا گیا کہ روزہ، اور اسی طرح ان النفس بالنفس والعین بالعین، ناک کے بدلے ناک، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، یہ تورات کے اندر بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے تورات کے اندر ان کے لیے، زبور کے اندر لکھ دیا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جان کے بدلے جان قتل کی جائے گی اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی قصاص ہوگا۔ اور یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی ہمارے قرآن نے بھی تصدیق کر دی، اور اس کی متعدد مثالیں آپ کو قرآن کریم کے اندر مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ جس کی تصدیق ہماری شریعت میں آ جائے اس پر ایمان لانا واجب۔ دوسری قسم وہ ہے جس کی تکذیب ہماری شریعت میں آ جائے، کہ ہماری شریعت ان کے احکامات کو جھٹلا دے، ان کی باتوں کو ہماری شریعت نے تکذیب کی ہو، تو ہم بھی اس کی تکذیب کریں گے، اور تکذیب کرنا واجب ہے۔ جیسے مثلاً ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ فقیر ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، اور ہمارے قرآن نے اس کی تکذیب کی ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور قرآن نے اس کی تکذیب کی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اللہ نے ان سب کی تکذیب کی ہے، ان سب باتوں کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ لہٰذا دوسری قسم یہ ہے کہ جس کی ہماری شریعت تکذیب کر دے ہم اس کی تکذیب کریں گے۔ دو حصے ہو گئے۔ تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہماری شریعت خاموش ہے، نہ تو ان کتابوں میں موجود معلومات کی ہماری شریعت تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ تیسری قسم ہے کہ جس کی ہماری شریعت میں نہ تو تصدیق ہے نہ تکذیب ہے، تو ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ اور یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کرو کوئی حرج نہیں، لیکن ولکن لا تصدقوا ولا تکذبوا، لیکن اس کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے متعدد واقعات جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے لیے ہیں، اور آپ صحابہ کو بیان کرتے تھے، اچھے جو وعد و نصیحت کے قابل چیزیں ہوتی تھی آپ صحابہ کو بیان کرتے تھے۔ دیکھیں بہت ساری حدیث میں بنی اسرائیل کے واقعات اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں۔ تو اگر ایسے وعظ و نصیحت کے اندر واقعات بیان کیے جائیں، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، ہماری شریعت کے اصولوں سے کوئی نہ ٹکراتی ہو چیز، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو شریعت سمجھنا یا اس کو احکام سمجھ کر عمل کرنا، واجب سمجھنا، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جب تک ہماری شریعت میں اس کو واجب نہ کہا جائے یا ہماری شریعت میں اس کی تصدیق نہ آ جائے۔ تو یہ مطلب ہے ایمان بالکتب سے۔ جی بتائیے کیا آپ کا سوال ہے ماریا؟ جی سوری سر، بس ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ تھوڑا سا ایک آج کل کیونکہ اتنی کنفیوژن ہے، یہ والے احکامات ذہن میں رکھتے ہوئے اب اکثر یہ جو ایک رولنگ، یہ آپ جب بھی آنسر کریں چاہے نیکسٹ کلاسز میں، لیکن اکثر یہ ایک ہوتا ہے نا کہ اہل کتاب سے، جیسے جو مسلم مرد ہیں ان کو اہل کتاب سے شادی جائز ہے، لیکن آج کل کوئی جو اہل کتاب بھی ہیں وہ ٹیکنیکلی اہل کتاب نہیں ہے نا، کیونکہ وہ اپنے دین سے تو دور ہیں اوریجنل، جن کے اوریجنل چاہے ان کا وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا یا وہ جو بھی، اتنی ویریشنز آ گئی ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مطلب وہ لوگ ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے لائک ون ٹرو گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں، باقی ویریشنز ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی اگر انلائٹن کر دیں آپ اگلی کلاسز میں تو وہ ہیلپ فل ہوگا۔ جزاک اللہ۔ چلیے خیر، آپ نے چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اس میں میں اختصار سے وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، ان میں سے بہت سارے ایتھزم کی طرف جا چکے ہیں، الہات کی طرف جا چکے ہیں، اور وہ کسی بھی الہ اور معبود اور کسی بھی نبی اور رسول پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے کرسچن، ایسے عیسائی اور نصارہ موجود ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اور وہ بائبل کو مانتے ہیں اور بائبل کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص، پہلی بات تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب یعنی کتابی عورتوں سے نکاح کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، وہ اس کے مخصوص حالات ہیں اور اس کی مخصوص صورتیں ہیں۔ مطلقاً بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ضرورت کے کسی کتابی عورت سے نکاح کرنا، یہ اصل میں میرے خیال میں وبال جان ہی بن سکتا ہے، بچوں کی بربادی ہے، انسان کی اپنی بربادی ہے، مسائل اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے انسانوں ہمیں بچائے رکھے، ورنہ جو اس میں ابتلا کر دیے جاتے ہیں، مبتلا کر دیے جاتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر تو واقعتاً ہی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت نصرانیت پر نہیں ہیں، یہودیت پر نہیں ہیں، یہودیت تو تقریباً اس وقت علماء نے کلیئر کر دیا ہے کہ ماں سوائے چند ایک کے جو مختلف
इधर उधर इलाकों में बिखरे हुए हैं। ये जो मौजूदा इसराइल है ये यहूदी नहीं है, ये सहयूनी है। और सहयूनी ये एक ऐसी तंजीम और ऐसी तहरीक है कि जो लोगों को दीन से दूर करना चाहते हैं, किसी भी दीन को, यानी वो नहीं चाहते कि लोग फॉलो करें, ना इलाह के वजूद को दुनिया में फाशी आम करना चाहते हैं, दुनिया की मईशत पे कब्जा करना चाहते हैं, और इनके पासवर्ड हैं और इनके आपस में खुफिया रमूज हैं जिनसे वो एक दूसरे को इशारे करते हैं, और इन्होंने अपने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर नुमाइंदे छोड़े हुए हैं, और ये चाहते हैं कि तमाम ममालिक की ज़माम उमूर अपने हाथ में कर लें। और ये सहयूनी है। सहयूनी एक तहरीक है जो दीन के मुकाबले में उठी और लोगों को लिबरलिज्म और लादीनियत की तरफ लाना चाहती है। लिहाजा ये तो वो नहीं है। अब रहे क्रिश्चियन तो ईसाई मौजूद है बहुत सारे, लिहाजा अल्लाह ताला ने एक तो अहले किताब की शर्त लगाई है और दूसरी शर्त ये लगाई है वल मुहसनात। मुहसनात का माना पाक दामना, जो जिना, फहाशी, बदकारी इन चीजों से पाक हो। अगर तो ऐसी कोई खातून मिलती है इनमें से, यानी क्रिश्चियन ऐसी कोई लड़की और औरत मिलती है कि जो पाक दामन हो, मतलब कि उसके अंदर ये फाशी और ये चीजें मौजूद ना हो, तो फिर ठीक है, उससे कोई निकाह कर सकता है। अगर कोई किसी खास मकसद के लिए, खुसूसन जो बाहर जाते हैं, मसलन कुछ पढ़ने के लिए मखसूस चीजें जाते हैं और उनको अपने मुल्क के अंदर उसकी सहूलियात नहीं मिलती, या ऐसी कोई चीज अगर है तो उसके लिए उलमा ने इजाजत दी है, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं। और वो शर्तें जो मैंने दो बुनियादी जिक्र की हैं, एक वाक़अतन वो किताबी होनी चाहिए और दूसरा ये है कि वो पाक दामन होनी चाहिए। अगर वो किताबी है लेकिन पाक दामन नहीं, तो फिर उसके साथ निकाह करने की शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती। फिर मुसलमान औरतें और ख़वातीन बकसरत मौजूद हैं, उनसे इंसान को जो है वो निकाह करना चाहिए ताकि वो औलाद की तरबियत भी इस्लामी नहज और इस्लामी तरीके के मुताबिक जो है वो कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है वह कुतुबिही। जी उम्मे कुलसुम, आपका क्या सवाल है, जल्दी बताइए। सर सवाल नहीं, ये किताबों पर ईमान लाने के लिहाज से जो आप कुछ बातें नोट करवा रहे थे, इसमें से एक तो पॉइंट शायद मिस हो गया। उसमें मैंने सिर्फ ये लिखा है कि अपनी किताबों में वो जो किताबों पर ईमान लाने में ये था कि जो पहली किताबें वो तहरीफ शुदा भी हैं और उनमें जो बातें हैं वो आपस में टकराती भी हैं। ये तो दो पॉइंट हैं बस मेरे पास, बाकी बस एक बार बाकी रिपीट आप कर दो। रिकॉर्डिंग से जिन लोगों से कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, वो बाद में रिकॉर्डिंग से, यही तो रिकॉर्डिंग सेंड करने का मकसद होता है ग्रुप में और यूट्यूब पे चैनल पे, कि आप उतना हिस्सा वहां से वो सुनकर उसको लिख लिया करें, इजाफा कर लिया करें। तो चलिए खैर, आप रिकॉर्डिंग से इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। व रसूली ही, और रसूलों पर ईमान लाना, और रसूलों पर ईमान जो है वो इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत की तरफ नबी और रसूल भेजे हैं, और ये जो लेकर आए हैं हक और सच हैं, और जिनके नाम कुरान और सुन्नत में वारिद हुए हैं हम उनके नामों के साथ ईमान लाएं। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुरान के अंदर जो नाम वारिद हुए हैं वो तकरीबन 25 के करीब हैं, जो अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम कुरान में वारिद हुए हैं, और बाद 27 जिक्र करते हैं, और कुछ हदीस के अंदर नाम वारिद हुए हैं। तो जिनके नाम हमें बताए गए हैं उनके नामों पर हमारा ईमान होना चाहिए, और इसके अलावा हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर उम्मत की तरफ नबी और रसूल भेजा है, और वो जो कुछ लेकर आए हक और सच था। और नंबर एक, वो अल्लाह के सच्चे नबी थे। नंबर दो, अल्लाह ने जो कुछ उनको तबलीग का हुक्म दिया उन्होंने उसकी तबलीग की। नंबर तीन, उन्होंने उसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं की, उन्होंने उसके अंदर किसी किस्म की कमी बेशी नहीं की। ये ईमान लाना वाजिब है। और नंबर चार, ये पहले होना चाहिए था लेकिन आप इसको कोई बात नहीं आखिर में कर लें, वो ये है कि ये सारे अंबिया और रसूल कबीरा गुनाहों से मासूम थे, शिरक और कुफर से मासूम थे, शिरक और कुफर से मासूम थे, और कबीरा गुनाहों से ये मासूम थे। ये चार चीजें अंबिया पर ईमान लाने, रसूलों पर ईमान लाने के अंदर शामिल हैं। इसको इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद किताबों पर, दीगर किताबों पर हमारा ईमान मुजमल होना चाहिए, ये जो मैंने तफसील उसकी जिक्र की। और कुरान पर हमारा ईमान मुफस्सल होना चाहिए। मुफस्सल ईमान का मतलब ये है कि कुरान में जो कुछ अल्लाह ने उतारा है बशमूल सुन्नत, बशमूल सुन्नत यानी हदीस के, हमारा ईमान होना चाहिए। जो उसके अंदर अल्लाह ने अहकामात जारी किए हैं उस पर ईमान लाना, उसको मानना, जिंदगी उसके मुताबिक गुजारना, ये लाजिम और ये वाजिब है। तो कुरान पर हमारा तफसीली ईमान होना चाहिए, दीगर किताबों पर हमारा मुजमल, और वो जो जैसे मैंने कहा कि उनके अंदर जो कुछ था वो हक और सच था, और वो अल्लाह की किताबें हैं, और अल्लाह ने जिनके नाम बताए हैं उन पर हमारा ईमान हो। रसूलों के अंदर भी सेम चीज़ है
کہ رسولوں کے اوپر بھی ہمارا ایمان دیگر رسولوں پر مجمل ہونا چاہیے، اور محمد کریم علیہ السلام پہ ہمارا ایمان مفصل ہونا چاہیے، اور نبی کریم علیہ السلام پر اصل میں ایمان دیگر انبیاء پر ایمان ہے، اور نبی کی تکذیب در حقیقت دیگر انبیاء کی تکذیب ہے۔ جس نے نبی کی تکذیب کر دی، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا 100 دعویٰ کر لے، وہ جھوٹا انسان ہے، کیونکہ موسیٰ نے بھی نبی علیہ السلام کی بشارت دی ہے، عیسیٰ نے بھی نبی کی بشارت دی ہے، لہٰذا لا نفرق بین احد منہم، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی ایک کتاب میں فرق نہیں کرتے۔ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تورات کو مانتے ہیں تو انجیل کا انکار کر دیں، اگر آپ انجیل کو مانتے ہیں تو آپ قرآن کا انکار کر دیں؟ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا تورات پر ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم قرآن کو ریجیکٹ کریں گے، تورات اگر ہم انجیل پہ ایمان لاتے ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کو رد کر دیں، یعنی اگر ہم نبی موسیٰ کو مانتے ہیں تو عیسیٰ کا انکار لازم ہے۔ یہ لازم و ملزوم نہیں ہے، بلکہ انبیاء ان کے اصول مبادیات مشترک تھے، اس وجہ سے ایک نبی پر ایمان تقاضا کرتا ہے کہ سب نبیوں پر ایمان لایا جائے، اور ایک نبی کی تکذیب تقاضا کرتی ہے کہ سب نبیوں کی تکذیب یہ انسان کر رہا ہے۔ اب محمد کریم علیہ السلام گزشتہ تمام کتابوں اور رسولوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے، اس نے باوجود یہودی ہونے کے، نصرانی ہونے کے محمد کریم پر ایمان نہیں لایا، وہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان نہیں لایا، وہ عیسیٰ پر بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہی تو خوشخبری اللہ کے نبی کے آنے کی دی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ تم اس پہ ایمان لاؤ گے جب وہ نبی اور رسول آئے گا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتبعنی، اگر موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے جب حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ تورات کا ورقہ اٹھا کے پڑھتے آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عمر دیکھتے نہیں تم اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے بدلتا جا رہا ہے اور تم تورات پڑھتے آ رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب چہرے پر غصے کے آثار دیکھے حضرت عمر نے تو فوراً گھٹنوں کے بل آگے جھک گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد نبیا ورسولا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم یہ تورات کی بات کرتے ہو، لو کان موسیٰ حیا لما وسع الا اتبعنی، اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میری اتباع کرتے۔ تو کیا خیال ہے جب موسیٰ اگر آ جائیں تو وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کے بغیر نہ رہیں، تو موسیٰ کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ کیسے نبی کی نبوت اور رسالت کے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی یہودی اور نصرانی جس تک میرا پیغام پہنچتا ہے اور وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا الا دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام پہ ہمارا ایمان مفصل ہونا چاہیے، اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کفر اور شرک سے معصوم ماننا، کبیرہ گناہوں سے معصوم ماننا، آپ نے جو اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا اس تبلیغ کو آپ نے اس کی تبلیغ کی، اس کے اندر آپ نے کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی، اور اس کی شہادت تمام صحابہ نے حجۃ الوداع کے اندر دی تھی، جب آپ نے فرمایا تھا حل بلغت، تو صحابہ نے کہا تھا لقد بلغت وادیت ونصحت، تو اللہ کے نبی نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اللہ یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کر دی ہے، اور جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، امانت دی تھی، میں نے اس کو پہنچا دیا ہے، اللہ گواہ ہو جاؤ، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ شاید محمد کریم علیہ السلام نے ہمیں کچھ پہنچانے میں کمی کی ہے یا کچھ کوتاہی کی ہے۔ اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا زعم حسنا، جو اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، فقط زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، اس نے یہ گمان کیا کہ محمد کریم نے شاید رسالت میں خیانت کی ہے۔ کہتے ہیں ما لم یکن یومئذ دینا لم یکن اليوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابھی تک یہ حدیث ہمارے پاس باقی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل کے لیکچر میں اس کو پورا کریں، اگر ہو گئی تو نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور اس پہ ہمارے کچھ لیکچر لگیں گے، پھر انشاءاللہ آگے ہم اختصار سے انشاءاللہ چلتے جائیں گے۔